جو نوری کے نام پہ قرآن ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور دجل ہے کہ جو آدمی توحید دیتا ہے اور وہ توحید دینے کے بعد اس کو نوری علم کہتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ صرف توحید کے متعلق آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو توحید پہنتا، پہناتا، لٹکاتا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ دوسری حدیث اسی کے من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو توحید پہنتا اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث میں ہے جو آدمی توحید پہنتا ہے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں، ذمہ دار ہوں، فلا اتم اللہ علیہ، اس کا دنیا میں اللہ کوئی کام پورا ہی نہ کرے۔ اور اسی طرح چوتھا جو نا وہ 7 حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتا جا رہا ہوں، مختصر وقت نہیں اتنا ہوتا، فرمایا فلا وضع اللہ، اس کو کبھی اللہ سکون ہی نہ دے جو آدمی توحید پہنتا ہے اور بد سکونی میں رہتا ہے، ہمیشہ یہی ہے میرا توحید نہ آگے پیچھے ہو جائے، میرا توحید ادھر ہو گیا تو مجھے تکلیف شروع ہو۔ اور پانچواں یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک قسم کی، سخت قسم کی جو نا وہ لفظ ہے، فرمایا فَإِن مُتَّ، ایک آدمی کو توحید دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اسی طرح مر گیا نا کہ تیرے گلے پہ توحید اور تیرے بادو پہ توحید ہوا تو ما افلحت ابدا، زندگی بھر کبھی بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہوگا، جہنم ہے نیری۔ میں ہاتھ جوڑ کے نا پہ اللہ کے نام دیکھیں، میں کہتا ہوں توحید ہے، توحید جو بھی ہے، یہ تو ہمارے مولویوں نے اپنی دکان شروع کرنے کے لیے یہ قرآن کا توحید ہے، یہ حدیث کا توحید ہے، یہ اللہ کے نام کا توحید ہے، شروع ایک اللہ کے نام سے ہوئے اور گئے 786 میں، شروع اللہ کے نام سے شروع ہوئے 717 میں، اور یہ اعداد ہے، یہ حروف ہے، یہ ہندسے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بکواس ہے ساری، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ کوئی دنیا کا بندہ، میں 20 جو نا وہ دفعہ 20 پروگرام میں یہ سب کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی آدمی علم الاعداد قرآن و سنت سے ثابت کر دے، علم الاعداد کا کوئی قرآن و سنت سے اس طرح کا جو قرآن و سنت کی سطح پہ توحید اور دم درود میں اس کو استعمال کرنا ہمیں کوئی خیال ہونا چاہیے۔ اور ہاں بھائی، ہٹ درمی ہے، ضد ہے تو کرتے رہو، میرے سے ضد ہے، اللہ سے ضد ہے، اپنی آخرت سے ضد ہے، اپنی قبر سے ضد ہے، اپنے ایمان سے ضد ہے۔ کتنی بڑی پیاری بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی دھم کیا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ، اور ایک من شر ما خلق، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعیذکم باللہ العظیم وبوجہہ الکریم۔ یہ سارے لفظ قرآن و سنت کے ہیں۔ آپ صرف تعوذ کا دیکھیں نا، توحید کہتے کس کو ہیں زین بھائی؟ توحید کیا صرف پرچی کو کہتے ہیں؟ توحید ہر وہ چیز توحید ہے جو آپ کے دل دماغ میں غیر اللہ سے مدد لینے والی چیز ہے، وہ چاہے آپ کا ایسے خیال ہی آ گیا کہ اس سے مجھے فرق پڑا نہیں، حتیٰ کہ آپ کلر، یہ پرچی ہے، پرچی آپ کی جیب میں ہے، پرچی آپ کی پاکٹ میں ہے، پرچی آپ کے پرس میں ہے، پرچی آپ کے بیڈ روم میں ہے، پرچی آپ کے تکیے کے نیچے ہے، پرچی آپ کے گلے میں ہے، پرچی آپ کے بادو میں ہے، پرچی کے علاوہ کوئی رسی ہے، دھاگا ہے، کوئی ڈوری ہے، کوئی منکا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی نگینہ ہے، کوئی انگوٹھی ہے، کوئی کڑا ہے، کوئی ہڈی ہے، کوئی اونٹ کی ہڈی ہے، کوئی کالی ٹاکی ہے، کوئی کالی ہنڈیا ہے، کوئی اس طرح کی وہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے آنے سے برکت اور اس کے نہ ہونے سے برکت جاتی ہے، اور اس کے آنے سے برکت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رکتی نہیں ہے۔ اور نفع نقصان کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، مثلا یہ مجھے نفع دے گی یا یہ مجھے نقصان دے گی، یہی تو شرک ہے، یعنی کہ ہم شرک کر رہے ہیں، یہی بات۔ اور توحید سے تو بچنا چاہیے۔ ہم ہمارے گھروں کے اندر یہ ٹوٹکے چلتے ہیں جی کہ گندم کے ساتھ جو لے لیں، اور ساتھ جو میں نے ایک جو کے اوپر آپ نے اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ان جو کو آپ نے پوڑی میں باندھ کر کے اپنے بٹوے میں رکھنا ہے تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، رزق کی فراوانی کے لیے سیدنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، فرمایا اللہ کے رسول اب تو مدینے میں کوئی ایسا چوک چورستہ اور بازار نہیں ہے جس میں میرے اوپر قرضہ نہ ہو، میں نے قرضہ نہ دینا ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہ مغفرنی بحلالی کا حرامی کا اغنی بفضلی کا واغننی بفضلی کا من سوا۔ آپ نے کوئی گندم کے دانے بتائے ہیں، کوئی اس طرح کے منکے بتائے ہیں، کوئی چکی بتائی ہے کہ چکی گھماؤ، کوئی تالے کھولو، یار یہ تو ہو رہا ہے، بلکہ یہ تو آپ دیکھیں لوگ بھائی، یعنی گندم کے جو چاہے بسم اللہ بھی پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بسم اللہ اس طرح کام ہی نہیں ٹھیک۔
آپ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح کوفہ کی مسجد تھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ، مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ ایک صاحب کہتا ہے حلل مئہ مرہ کبر مئہ مرہ سبح مئہ مرہ، کہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو، یہ تحلیل 100 دفعہ پڑھو. تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے پریشان ہو کے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس علاقے کے ذمہ دار تھے، آپ نے ان کو براہ راست نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ کیا ہے، حالانکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر میں پڑھنے میں حرج ہی کیا ہے، نہیں کوئی لیکن اس طریقے سے پڑھنے میں آپ یقین کریں کہ باقاعدہ آ کے ان کو روکا گیا اور ٹوکا گیا، حتیٰ کہ حساب سے نہیں تعداد نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ لفظ تو ہے نا بِنَبِّيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور ایک لفظ ہے بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. رات کے سونے کی دعا میں ایک صحابی رسول نے دعا میں لفظ پڑھا بِرَسُولِكَ کا، اور لفظ کیا تھا بِنَبِّيِّكَ کا، نبی کا کی جگہ رسولی کا لفظ لایا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پہ ضرب کر کے، ضرب کر کے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، حدیث میں نبی کا لفظ ہے، رسولی کا نہیں ہے. ہم نے تو لفظ بدل دیے، ہم نے لفظوں کی ترتیب بدل دی، ہم نے لفظوں کے اعداد بدل دیے، ہم نے لفظوں کی اصل شکل بدل دی. اور کوئی گندب پہ پڑھ رہا ہے، کوئی بڑے منکوں پہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہزار لیول کی جو نا وہ تسبیح پہ پڑھ رہا ہے، کوئی چکی پہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی درختوں پہ پڑھ رہا ہے. تو یہ چیزیں سب جو ہے نا کوئی بندہ اس طرح کی چیز جو عمل کرتا ہے نا وہ دکھا نہیں سکتا قرآن و سنت سے. مسلمانوں کو میں اس مسئلے میں واحد پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن سنت کی طرف آ جاؤ. یہ ٹوٹکے، یہ جتنے بھی جملے ہیں، یہ ساری بناوٹی باتیں، من چاہی عمل، ان کو چھوڑ دو، خدا کا نام ہے، وگرنہ دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ ہے. حضرت ایک اور بڑا ٹوٹکا چلتا ہے جی کہ 7 نام جو ہیں صحابہ کہف کے، وہ ایک پرچی پہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس کو اپنے پرس میں رکھ دیں تو وہ پرس چوری نہیں ہوتا. صحابہ کہف کے نام کی اتنی برکت ہے، قرآن میں بھی آئے ہیں. یہ بتا دیں جی، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ. اصحاب کہف اتنا ہی جو نا وہ صورتحال ہوتی تو اصحاب کہف اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا، یہ یعنی آپ ان کے ناموں سے پناہ مانگ رہے اور وہ پناہ مانگ رہے اللہ سے، اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ غار میں. وہ غار میں جا رہے ہیں اور یہ اصحاب کہف کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ ان صحابہ کرام یعنی ان نوجوانوں کے متعلق وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں پناہ دینے والا اور ہماری بخشش کرنے والا، ہمیں نجات دینے والا صرف اللہ ہے. اور جس وقت اس کا یہ عقیدہ ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط پہاڑ کی طرح بنا دیا.